السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میانہ روی اختیار کرنا، ہر کام میں اپنے آپ کو تنگ ذلیل نہ کر دینا، چاہے نیکی کا کام ہے اتنی نیکی کرو کہ اکتا جاؤ، اتنی دعا مانگو کہ اکتا جاؤ، اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو، میانہ روی اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی وہی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی وہی فرمان ہے کہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو۔ چاہے مسجد بنا رہے ہو تو میانہ روی سے چلو، یہ نہیں کہ ایک دن میں اتنا کام کرو کہ دوسرے دن آپ چلنے کے قابل ہی نہ رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری۔ اب کچھ احادیث بیان کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی، آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ ام المومنین نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے جس کی نماز کے چرچے ہیں۔ فرمایا رہنے دو، تم اتنی عبادت کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عمل زیادہ محبوب تھا جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشہ سے وہ کرتا رہے، یہ نہیں کہ 10 دن اتنی تسبیحاں پڑھو کہ اگلے 10 دن بیمار ہو جاؤ، 10 دن اتنا کام کرو کہ اگلے 10 دن چل ہی نہ سکو، تو اس کام کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جو ناغا ہوتا ہے اس ٹائم دین سے دوری ہوتی ہے تو وہ شیطان کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے تھوڑی نیکی کرو لیکن ہمیشگی والی کرو، چاہے 5 وقت نماز ہی پڑھو تو ہمیشہ پڑھتے رہو، یہ نہیں کہ آپ لمبے سجدے کرو تو اگلے 4 دن آپ بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہو، تو پھر نماز بھی گئی، تسبیحاں بھی گئی، وظیفے بھی گئے۔ تو اسی لیے 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، سنیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں اور ان کا فرمان پڑھیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا وجہ اور بلا موقع مال تشدد کرنے والے ہلاک ہو گیا۔ آپ نے یہ کلمہ 3 مرتبہ فرمایا۔ جو اپنے آپ پر تشدد کرتے ہیں وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا دین آسان ہے، جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، اس لیے راہ راست پر چلو، میانہ روی اختیار کرو اور خوش رہو، اور صبح و شام اور رات کے پچھلے پہر سے عبادت میں مدد طلب کرو۔ بخاری کی ایک اور روایت میں ہے راہ راست اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، صبح کو شام کو اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے۔ درمیانی چال چلو اور ہمیشہ چلتے رہو تو اپنی منزل طے کر جاؤ گے۔
ایک دفعہ زور دو گے تو بعد میں کچھ دن آپ کر ہی نہیں سکو گے عبادت، تو اس کا کیا فائدہ؟ 4 دن رحمان کے پاس اور 8 دن شیطان کے پاس، تو ایسی عبادت نہ اللہ کو قبول ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو 2 ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی تھی، تو فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہ رسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ہے، جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو، جب تک طبیعت پرسکون ہو نماز پڑھو، اور جب تھک جاؤ تو سو جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ جائے تو اسے چاہیے کہ سو جائے حتیٰ کہ اس کی نیند دور ہو جائے، کیونکہ اگر وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو اس کو کیا معلوم ہوگا کہ میں اپنے لیے استغفار کر رہا ہوں یا اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، یعنی اپنے لیے بد دعا کرنے لگے۔ نیند میں اس کو کیا پتہ ہوگا کہ میں اپنے لیے معافی طلب کر رہا ہوں، بخشش طلب کر رہا ہوں، یا اپنے آپ کے لیے بد دعائیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نمازیں ادا کیا کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانہ ہوتی اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانہ عبادت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنی روحانیت تھی اتنی تو پوری دنیا کی روحانیت اکٹھی کی جائے ان کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نور تھے، اللہ کے پیارے تھے، اللہ کو چاہنے والے تھے، اللہ ان کو چاہنے والا تھا، وہ اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اللہ تو ان کی رضا چاہتا تھا، اللہ تو ان کی مرضی چاہتا تھا، اللہ تو ان کی پسند چاہتا تھا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے درمیانی چال میں عبادت کرتے تھے، کیونکہ فرماتے تھے کہ ہمیشہ والی عبادت ہو، تھوڑی ہو، ہمیشہ والی ہو۔ تو اسی طرح میرے مسلمان بھائیو 5 وقت نماز ادا کریں، قرآن پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھیں، تو ان پر درود و سلام پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی حاضری قبول فرمائے گا۔ جب ہم 10 دن 15 دن اتنی عبادت کرتے ہیں کہ بعد میں اگلے 10 دن 4 پائی پہ پڑے رہتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ 10 دن رحمان کا قرب اور اگلے 10 دن شیطان کا قرب، جو دین سے دور ہوتا ہے شیطان کا لقمہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ہمیشگی والی عبادت کرنی ہے، چاہے تھوڑی کرنی ہے، ہمیشہ والی کرنی ہے، کبھی نماز نہیں چھوڑنی، کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہماری تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور فرمائے، میرے تمام مسلمانوں پر اپنا خاص کرم فضل اور رحم فرمائے، تمام کے حال اچھے فرما دے، تمام کے رزق کے مسائل، گھروں کے مسائل، اولاد کے مسائل اپنے محبوب کے صدقے حل فرما دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔